قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 15واں پارہ سورہ اسراء آیت نمبر 37 چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر تکبر سے نہ چلنا۔ غرور، تکبر چال میں ہو، لباس میں ہو، کسی صورت بھی ہو، کبیرہ گناہ ہے، مالک کو یہ پسند نہیں۔ اس کائنات کے اندر بڑھائی صرف پروردگار کی، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کو جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی چال کے اندر غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے، اپنے لباس کے اندر، تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ پروردگار کو یہ ادا اس کی پسند نہیں۔ اکڑ کر چلنا زمین پر سوائے ایک جگہ کے کائنات میں کہیں درست نہیں۔ وہ جگہ کعبۃ اللہ ہے۔ کوئی حج کرنے کی سعادت حاصل کرے یا عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرے تو جب طواف کے لیے جائے گا پہلے 3 چکر کعبۃ اللہ کے ارد گرد وہ چھاتی تان کر اکڑ کر چلے گا۔ یہی خیال ذہن میں آتا ہے کہ مالک تو نے جو پابندی لگا دی کہ زمین پہ اکڑ کر نہ چلنا، تو یہاں کیوں؟ کہا یہاں تیرا چلنا نہیں، کیونکہ میرا محمد چلا تھا۔ تو یہاں چلنا تیرا نہیں، میرے یار کی ادا ہے۔ یہاں تو چلے گا، سنت، طریقہ، ادا میرے یار کی زندہ ہو جائے گی، ادا میرے یار کی ہوگی، عبادت تیری بن جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ نے کہیں پہ زمین پر غرور، تکبر، اکڑ ناپسند فرمایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غرور سے بچنا، کیونکہ شیطان نے غرور اور تکبر کیا تو ذلیل ہو گیا۔ اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی،
اور میں آگ سے پیدا ہوا لہٰذا میں افضل ہوں، بہتر ہوں۔ میرے رب نے اسے موقع دیا، سمجھایا، صفائی کا موقع دیا، لیکن وہ سمجھ نہ سکا، کیونکہ جس کی عقل پہ پردہ آ جائے تو پھر اسے سمجھ کچھ نہیں آتا۔ لیکن وہ پھر بھی بضد رہا۔ دو چیزیں اگر دیکھی جائیں تو کائنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار مردود لعین تھا۔ اگر بندہ یہ سمجھے کہ عبادت کرنے کی وجہ سے بندہ کوئی مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ غلط ہے۔ دوسری چیز ہے علم، کہ اگر بندے کے پاس علم ہو وہ ترقی حاصل کر سکتا ہے، مقام حاصل کر سکتا ہے، تو جتنا علم مردود کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا۔ نہ عبادت بچا سکی، نہ علم بچا سکا، تو پھر بچاتا کیا ہے؟ علم کم بھی ہو، عبادت کم بھی ہو، ادب ہو تو رب بہت بڑا صلہ دیتا ہے۔ ضمناً صرف ایک بات عرض کروں گا، میرے پاک نبی نے فرمایا اصحاب کاف کا کتا وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، اولیاء تھے، جن کے دروازے پہ کتا ادب سے بیٹھا رہا، میرے لجپال رسول نے فرمایا وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ صرف ادب تھا۔ کتے نے کون سی نمازیں پڑھی؟ استغفر اللہ رب، لیکن صرف ادب کی وجہ سے مالک نے اتنا اجر دیا کہ جو 8 جانور جنت میں جائیں گے، میرے رسول نے فرمایا ان میں سے ایک یہ اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے علم کم بھی ہو، عبادت کم بھی ہو، ادب ہو، تو میرا کریم رب صلہ ضائع نہیں کرتا، اسے ضرور صلہ عطا فرماتا۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، جتنا حصہ وہ رہے گا وہ حصہ جہنم میں رہے گا۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس کپڑے کم ہوتے تھے، تو جن کے پاس ہوتے تھے وہ اپنے کپڑوں کو لمبا کر دیتے، زمین پہ گھسیٹتے، جس کی ایک رسم آج بھی ہمارے دیہاتوں کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ مرد ہوں یا عورتیں تہمت پہنتے ہیں، اگر تہمت اونچا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے تو تہمت پہننا بھی نہیں آتا۔ اس کے تہمت کا پھر طریقہ کیا ہے کہ وہ اتنا نیچے رکھتے ہیں کہ وہ چل رہے ہوں نا، پیچھے جھاڑو لگ رہا ہوتا ہے۔ آج بھی جا کر دیہاتوں کے اندر دیکھ لو، خواتین ہوں یا مرد ہوں، انہوں نے تہمت اتنا نیچے باندھا ہوتا ہے کہ جب وہ چل رہے ہوں تو وہ پیچھے زمین پہ گھسیٹتا ہے۔ یا دوسری مثال، جس طرح آج ہماری بہو بیٹیاں کہ رخصتی کا وقت آتا ہے تو ان کا وہ لباس اتنا ہوتا ہے کہ 2-4 لڑکیاں دائیں بائیں اس کو اٹھائے ہوتی ہیں، اگر اٹھائے نہیں تو وہ زمین پہ گھسیٹتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تکبر کی وجہ سے زمین پہ اپنا لباس گھسیٹ کر چلے گا، کل قیامت کے دن میرا رب اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ تیسری مثال، آج کل ہماری نئی نسل کے ٹخنوں سے اوپر کیا جوتوں کے نیچے پینٹ گئی ہوتی ہے۔ اور کسی کو کہا جائے نا کہ پینٹ اوپر کر لو، چلو اس لیے نہ کرو کہ وہ جوتوں کے نیچے آ رہی ہے، اس لیے کر لو کہ اوپر سے ننگے نظر آ رہے ہو، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ یہ سٹائل ہے۔ استغفر اللہ رب، یعنی سٹائل یہ ہے کہ شریعت کی دھجیاں اڑا دو۔
اور میرے پاک نبی نے فرمایا جتنا حصہ تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا رہے گا وہ حصہ جہنم کی آگ میں رہے گا، اور جتنا حصہ اپنے ان اعضاء کو جن کو ڈھانپنا ضروری ہے، فرض ہے، وہ ننگا رہے گا، اتنی دیر اس سے رحمت کے فرشتے دور رہیں گے۔ لیکن کیا کریں، مسلمانوں کے لیے اب سنت رسول، سیرت رسول یا اسلام کا طریقہ نہیں، سٹائل چاہیے۔ امام نسائی نے لکھا ہے کہ یا نصف پنڈلی تک ہو یا ٹخنوں کے اوپر سے ہو، یا نصف پنڈلی تک ہو یا ٹخنوں تک ہو۔ امام شافعی کا طریقہ یہ تھا، یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی کرتے ہیں یہاں تک انہوں نے رکھا ہوتا ہے، یہ شافعی طریقہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خود فرماتے ہیں میں حضور کے دربار میں گیا تو میں نے تہمت پہنا ہوا تھا، وہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ عبداللہ ہوں۔ فرمایا عبداللہ مکمل عبداللہ بن جاؤ۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو فرمایا اللہ کے بندے مکمل بن جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اپنا تہمت اٹھا کے نصف پنڈلی تک کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمر کا مرتے دم تک تہمت نیچے نہیں گیا، پھر نصف پنڈلی تک رہا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یہ حنفی طریقہ ہے۔ جو تکبر کی وجہ سے نیچے رکھتا ہے، زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے، امام بخاری مسلم نے لکھا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ امام بخاری لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے جب حکم ارشاد فرمایا نا ٹخنے ننگے رکھو اور اپنے تہمت اوپر رکھو، تو حضرت ابو بکر صدیق چونکہ سنگل بسلی تھے، تہمت باندھتے چلتے تو پھر وہ نیچے گر جاتا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا پھر میں کیا کروں؟ کہا ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ تکبر کی وجہ سے جو لٹکاتے ہیں تم ان میں سے نہیں ہو، تم تو کوشش کرتے ہو، کوشش کے باوجود گر جاتا ہے۔ تو کیا مطلب کہ تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، اگر غفلت یا لاپرواہی سے نیچے ہو جائے تو اوپر کھینچ لو۔ امام مسلم نے لکھا ہے 3 قسم کے لوگ جنہیں قیامت کے دن دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ دردناک عذاب، سخت عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا پہلا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے لباس رکھتا ہے، دوسرا وہ شخص احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے تو پھر دوبارہ اسے جتلانے رہنا۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر اگر بھائی کسی کے ساتھ نیکی کرے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہی کر لے تو وہ اسے بھی جتلاتا ہے، باپ اگر بیٹوں کے ساتھ کرے تو وہ بھی جتلاتا ہے، اگر اولاد اپنے ماں باپ سے کر لے تو وہ بھی جتلاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں راستے میں مل جائے اور تمہارے سلام کرنے سے وہ شرمندہ ہو، اس کا سر جھک جائے، تو فرمایا پھر اسے سلام بھی نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں 4 آدمی کھڑے ہو نا وہاں
اسے ٹکا کے پوچھتے ہیں وہ کام ہو گیا تھا جو میں نے بولا تھا؟ یعنی 4 آدمیوں کو بھی پتا چلے کہ وہ کام ہم نے ہی کروایا تھا۔ پھر یاد رکھو جو احسان کر کے نیکی کر رہے ہو اس نیکی کا کل قیامت کے دن صلہ نہیں ملے گا، عذاب ملے گا۔ تو ہم ایسی نیکیاں اللہ ماشاءاللہ صبح سے لے کر شام تک تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ کام جو میں نے بولا تھا ہو گیا تھا، جہاں 4 آدمی نظر آئیں گے۔ اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تم سلام کرو اس کی نظریں احسان کی وجہ سے جھک جائیں تو پھر اس کو سلام بھی نہ کرو۔ سلام کرنے میں میرے نبی نے کتنی تاکید فرمائی کہ تم جا رہے ہو، 2 دوست جا رہے ہو، راستے میں اگر دیوار یا درخت آ جاتا ہے، ایک دوست ادھر سے آتا ہے دوسرا ادھر سے آتا ہے، جب آگے پھر ملتے ہو پھر سلام کرو۔ اتنی تاکید کی گئی۔ اور میرے نبی کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ بچوں کے بھی سلام کرتے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی احسان کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے سلام کرو، شرم سے نظریں جھک جائیں تو فرمایا سلام بھی نہ کرو۔ پہلا شخص جس نے اپنے ٹخنے لباس تکبر کی وجہ سے ڈھانپے ہوئے ہیں، وہ دوسرا احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ تیسرا شخص قسم اٹھا کر مال بیچنے والا، قسم اٹھا کر مال بیچنے والا۔ آج تو میرے جتنے تاجر ہیں میکسیمم 5 لوگوں سے یا 5% لوگوں سے، باقی 95% سارے قسم اٹھا کر مال بیچتے ہیں۔ بلکہ اب تو کسی کو سچی بات کا بھی یقین دلانا ہو تو پہلے قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا یہ طریقہ بن چکا ہے کہ اگر صحیح سچی سیدھی بات بھی کر رہا ہو تو پہلے قسم اٹھانی پڑتی ہے کہ صحیح بات ہے، میں سچا بول رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یقین کروانے کے لیے پھر پروردگار کے نام کی، بابرکت نام کی لاج رکھنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی سے پوچھا نا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ آگے پیچھے کوئی معاملات کر سکتے؟ فرمایا ہاں۔ تو حضور سے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے مومن؟ تو میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں، مومن ہو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قرآن حکیم اٹھا کر دیکھیں نا، جتنے معاملات ہیں پروردگار نے درگزر فرمایا، لیکن جب جھوٹ کی باری آئی نا تو فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ مسلمان ہو مومن ہو پھر جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں۔ لیکن آج دیکھ لو اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، وہ میں ہوں یا آپ ہوں، کسی کو یقین دلانا ہو سچی بات کا بھی تو پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ قسم اٹھانی پڑتی۔ تو پھر تاجر ہمارے جتنے ہیں سارے قسم اٹھا کر مال بیچتے ہیں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے روئے زمین پہ جس خطے پہ عذاب آئے گا نا وہ بازار ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بازار۔ اور قیامت کے دن روئے زمین پہ جو سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہوگی نا وہ مسجد ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ مسجد۔ لیکن آج مسجد کا سہارا لیتا کوئی نہیں ہے۔ مسجد سے پیار ختم، اسلام سے پیار ختم، دین سے پیار ختم، رسم باقی ہے۔ حضور نے فرمایا قطع تعلق ہی نہ کرنا، یعنی تعلق نہ توڑنا، صلہ رحمی کرنا۔ سب سے جلدی جس چیز کا صلہ ملتا ہے وہ تعلق جوڑنے سے ملتا ہے۔ دوسرا زمین پہ فساد کرنے والا، زمین پہ فساد کرنے والا۔ تیسرا والدین کا نافرمان۔ فرمایا فساد کرنے والا زمین میں اور والدین کا نافرمان
ان دونوں کو جتنی جلدی سزا ملتی ہے اتنے کسی عمل پہ جلدی سزا نہیں ملتی، فوراً گرفت آ جاتی ہے۔ ماں باپ کا نافرمان قیامت میں تو ملے گی نا، اسے دنیا پہ زندگی میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ اب چونکہ میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ بہت سارے ایسے آپ کے اس ملک کے اندر زہری زندگی میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی ہے، ان کی مثال آج بھی موجود ہے۔ چوتھا شخص تکبر کرنے والا، وہ لباس ہو، کھانا پینا ہو، چال ڈھال ہو، کسی ذریعے سے بھی وہ تکبر کر رہا ہو، تو یہ 4 شخص ایسے ہیں کہ 1000 سال سے جنت کی مہک آئے گی، خوشبو آئے گی، ہر کوئی 1000 سال سے جنت کی خوشبو سونگھ سکے گا، یہ 4 لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ آخری بات، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسجد مسلمانوں کی، محلہ مسلمانوں کا، ملک مسلمانوں کا، حکومت مسلمانوں کی، اور پھر بھی اللہ کا نام لینے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ کروڑہا اس بچی کی عزت کو سلام جس نے کافروں کے ملک میں، کافروں کے جھرمٹ میں پھر بھی میرے پاک رب کا نام اور میرے نبی کی شریعت کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ آج ہماری بچیاں ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ وہ کسی نے بڑا پیارا لکھا تھا کہ ایک زمانہ تھا لوگ اپنے دل کو راحت پہنچانے کے لیے غریبوں کی بچیوں کو نچاتے تھے۔ زمانہ گزرا ہے قریب میں ہی، ماضی قریب میں ہی، کہ جب یہ ذرائع اپنے راحت اور سکون کے لیے نہ تھے تو وہ غریب بچیوں کو لے آتے اور خود شراب نوشی کرتے اور انہیں نچاتے، ڈانس کرواتے اور چند ٹکے دیتے۔ جو بچیوں کو نچواتے تھے آج ان کی بچیاں ناچ کر پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں۔ مسلمانوں کا ملک ہے، اگر ناراض نہ ہو تو آج بچیوں کو کالج، اسکول، یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں۔ بچیوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کہ انہیں اسلام کے قریب کرو، انہیں اسلام کی تعلیم دلواؤ، انہیں قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ نہیں مولانا صاحب، حالات اچھے نہیں، تمہارے ساتھ بڑا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جب یونیورسٹی کے اندر بچیاں آئس کا نشہ کریں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، نہ ٹی وی اینکر، نہ مبصر، نہ تنظیمیں، کوئی بھی حقوق نسواں کا علمبردار۔ آج سے 4 دن گزر گئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس بچی کے حوصلہ افزائی کے لیے کوئی لفظ بولا جائے۔ نہ ایم بی اے، نہ ایم این اے، نہ وزیر، نہ مدینے کی ریاست کے ٹھیکیدار، پورا ورلڈ موجود ہے، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد عربی کی شریعت کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، وہ حجاب کے لیے ہے۔ یہ تو سارے چاہتے ہیں کہ حجاب اڑ جائے۔ یہ مولویوں کو تکلیف ہے کہ پردہ ہونا چاہیے، باقی تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر تسلی کیا ہے؟ دل کا، دماغ کا پردہ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کیوں اتنا مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو؟ مولویوں کو کیا ٹینشن ہے؟ خدا کی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جتنی میری عمر گزری ہے، جتنے بھی سوال آئے، جتنا بھی فتوے آئے، وہ کیا تھا؟ فتویٰ آیا عورت قبرستان نہیں جا سکتی۔ قرآن لاؤ، ان ملاؤں کے سروں پہ رکھو کہ عورت اگر قبرستان نہیں جا سکتی تو محمد عربی کی شریعت میں کیا ہاں لکھا ہے کہ عورت بازار جا سکتی ہے؟ فتویٰ دیتے نا، آج تک کسی نے نہیں دیا۔ مولوی فتویٰ دیتے جن کے ہاتھ ٹوٹ گئے کہ عورت جائیں۔ کہیں سنا ہے کسی نے کہا ہو کہ بچیوں کو یونیورسٹی نہ بھیجو، وہاں بچیاں نشہ کر رہی ہیں، وہاں جرائم ہو رہے ہیں؟
لیکن کسی نے نہیں کہا نہ کوئی بچی کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، لیکن تمہیں کہا جاتا ہے مساجد میں نہ بھیجنا، اداروں میں نہ بھیجنا۔